پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے، اور ایک تھے حضرت ذوالقرنین، اب ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب دو خلافت تھے، جیسے کہ ایک فرعون تھا، ایک نمرود تھا، کہ اس نے پوری دنیا پر کیا کیا، حکومت کی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت ہو، ہر شے آپ کے پاس، ہر شے آپ کے پاس، آپ جس کو اوپر فرماتے تھے وہ ان کی تعمیر کرتا تھا۔ کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی تو انکار کر سکتے، اتنا روب، اتنا دبدبا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں عاصم بن برقیہ، قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اب سورۃ النمل، پوری سورۃ النمل یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سے بنی ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نہ گزر رہے تھے، اب میلوں دور اب چونٹیاں گزر رہی تھیں، چونٹیاں، اب پتہ کہ چونٹیاں کتاب بناتے ہیں، اب وہ جانی تھی، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا 200 دور تھا، 200 دور تھا۔ اب وہ چونٹی جو اس کی جو بھلکا ہے وہ ساری چونٹیوں کہتی ہے کہ جلدی ابھی بلوں میں چلے جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدموں کے نیچے مار۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر میلوں دور ہے، وہاں سے چونٹی کی آواز سنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ کان کا یہ حال ہے کہ میلا دور اگر ہم چونٹی کو پکڑے نا اپنے کان میں بھی ڈالے پھر بھی ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے، پکڑ دے شکر میں ڈال، کان میں ڈال تو شاید پھر آواز آ رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اللہ کے نبی میلا دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا، اگر یہاں پر امتی بیٹھے ایسے کام نہیں سن سکتے۔ آج اگر ہم آتے ہیں نا دور اور نزدیک سے سننے والے کو کہا تانے لالے کا رحمت دے رہا، کیونکہ جو نبی جو امام الانبیاء ہیں وہ نہیں سن سکتے ہیں، باؤں میں پیٹ میں درد ہوتی سرکار سن سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے اس طرح سے قرآن پاک میں ہے۔ اب ان کا ایک وزیر تھا عاصم بن برقیہ، اب ان کا قصد لگا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام ساری جگہ جن میں سب بیٹھے ہیں، اب ملکہ بلقیس میں آنا تھا کیونکہ وہ غیر مسلم تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام ان کو اپنے پاس بلایا۔ اب ایسا ہوا کہ اب ان کا یہ قصد تھا، وہ مینوں کی مسافت پر وہ سفر تھا، سبا ملک تھا، شہر تھا، مینوں کی مسافت پر تھا۔ اب آپ بیٹھے ہیں، آپ حکم کرتے ہیں کہ بھئی ملکہ بلقیس آنے والی ہے، وہ آپ میں سے کون ہے؟ دنوں کو مخاطب کیا، ہر شخص کو مخاطب کیا کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کے محل میں سے لا کر لا۔ اب ایک دن اٹھا اپنے کام میں گھنٹے لا، سارے گھنٹے لا، کوئی کام نہیں کیا کرتا، مجھے سے بھی جلدی چاہیے، ایک بس بنا آدھے گھنٹے لا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، ایک اٹھا 15 منٹ میں لا دوں گا، نہیں بیٹھ جا کوئی، ایک نے کہا 5 منٹ میں لا دوں گا، نہیں آپ بھی بیٹھ گئے، ایک بیٹھی کہتا حضور میں اتنی طاقت ہے، میں آپ کی جو نشست ہے برخاست ہونے سے پہلے آپ کے پاس لا دوں گا، نہیں مجھے ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے ولی ہیں حضرت عاصم بن برقیہ آپ کے صحابی کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے، حضور اگر آپ مجھے اجازت دے تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے مہینہ کی مسافت پر جو محل کو جو تخت پڑا ہوا ہے 8 جھپکنے سے پہلے جا کے باہر پیش کرتا۔ آپ اندازہ لگانا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو صحابی ہیں ابھی تو امام الانبیاء بھی بھائی ہیں، قسمت کا کیا حال ہے۔ اب عاصم بن برقیہ بڑا پسند آیا، یہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ 8 جھپکوں فوراً قبول کیا، 8 جھپکی فوراً، اور وہ تخت ایسا ہی تھا کہ باہر پڑا ہوا تھا اٹھایا گیا نہیں، وہ روایات میں آتا ہے کہ تہ خانے میں تھا، اور تہ خانے کے اندر زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، اتنا پہلا تھا کہ کچھ چیزیں بھی پڑھ نہیں مار سکتا،
लेकिन अल्लाह के वली की शान है कि महीनों की मुसाफत से और वो तख्त उठा कर कहाँ रख दिया, तो सलमान शाह बाहर गए। अब आप गौर करें, जो ये कहते हैं कि सरकार को मेराज नहीं, इतने कम वक्त के अंदर सरकार मेराज में नहीं जा सकते। और मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी, उनका दोस्त जो है वो पलक झपकने से पहले महीनों की मुसाफत से तक तो ला सकता है। मेरा सरकार की तरफ मेराज भी फरमा सकता है, इतनी देर मेराज भी फरमा सकता है। वो जो ना थे तो कुछ ना, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। भाई सरकार है, माज़अल्लाह ये भी सुबह माज़अल्लाह कई हज़रत होते हैं, क्या कहा जाए मेरे भाई को घर लेके जा, इसके कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े चेंज करके अल्लाह पाक ने क्या शाह फरमाया, अबू बकर मैंने मुझे कहता मैं कहना था तो मैंने दुनिया में नहीं। लेकिन जिनका वजूद हमारा वजूद सरकार की वजह से है। अब्दुल्ला भाई ने बाइक पे भेजा। अगर आप अपने दिमाग से सोचे, अगर माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह सरकार से सलाम पढ़ के मिट्टी हो गए हैं तो हम कैसे छोटी जिंदा गली के साथ वाले जा रहा ना, हम कैसे जिंदा है? जो गली हमारा वजूद तो सरकार की वजह से है। जिंदा है बंदा, जिंदा है बंदा, करे जश्न आलम से चुप